أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی آخری رکوع کی سورہ حج. الحمدللہ ہم نے سورہ حج کو بھی لفظاً پڑھ لیا ہے. آج اس کا آخری سبق ہے اور یہ بہت عظیم رکوع اور مقام ہے قرآن مجید کا. میری آپ سے جو ہے درخواست ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور تھوڑی سی کوشش سے دیکھیں کہ بالکل چند آیات ہیں، 6-7 لائنیں ہیں صرف، آپ اس کو ضرور جو ہے وہ حفظ کر لیں. اور عظیم مقام ہے قرآن مجید کا. جیسے آج انشاءاللہ بھی ہم جو ہے اس کی دیکھیں گے، جب اس کے معنی اور اس کے احکام اور اس کے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو اب دیکھیں گے کتنے ایک عظیم مقام ہے یہ. سورت کے جو بصری خاکہ ہے مضامین کا، اس میں یہ بالکل ہم آخر پہ ہیں. سورت کے جو تیسرا حصہ ہے اللہ سے متعلق، اللہ کی عبادات سے متعلق، اللہ کی عبادت سے متعلق ہے، توحید سے متعلق ہے. تو اس میں یقینی طور پر پہلے شرک کی جو ہے وہ شرک کا ابطال کیا گیا ہے، شرک کو ریفیوٹ کیا گیا ہے، اور شفاعت باطلہ کا بھی کہ یہ جو معبودان مشرکین ہیں یہ کسی قسم کی کوئی شفاعت نہ کر سکیں گے. اور پھر قرآن مجید کی دعوت کا جو ہے وہ اس کی دعوت ہے قرآن مجید کی. اور پھر اس کے بعد آخری 2 آیات بہت ہی پروفاؤنڈ ہے. مسلمانوں کو ان کی اصل حیثیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور یہ امت جو ہے امت ابراہیم ہے، امت ابراہیم کا تسلسل ہے، اور وہ اس منصب کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، ان کا چناؤ کیا گیا ہے، they has been chosen. اور ان کا اصل فریضہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں شہادت علی الناس قائم کریں. یہ ان کا جو ہے اصل کام بتایا گیا ہے.
تو اس لحاظ سے بہت زبردست مقام ہے. دیکھیں ہم پہلے بھی مسلسل پڑھتے بھی چلے آ رہے ہیں، کہتے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صورتوں کے جو آغاز ہیں اور صورتوں کے جو اختتام ہیں، جو خواتین سور ہیں، یعنی وہ بڑے پاورفل ہیں، اور بعض صورتوں کی بہت ہی زیادہ ہیں. اور یہ وہ صورت ہے جس کا آغاز بھی بہت زیادہ پاورفل تھا، لڑکھڑا دینے والا ہے، جو وہاں پہ قیامت کا جو منظر پیش کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ احتساب کو جوڑا گیا ہے. اور یہاں پھر آخری رکوع بھی امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت اہم رکوع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنرلائزیشن ہے، یا ایھا الناس اے لوگوں، تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کیا گیا. بعد میں ہم اس پہ جو ہے اس کی بات آئیں گے کہ کیوں تمام جہاں پہ لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے. دوربا مثل دوربا مثلون اگر کنٹینیو کریں گے تو مثلون پڑھیں گے. دوربا، یہ دربا یضرب، مارنا، بیان کرنا معنی ہوتے ہیں. مثال وہی ہے جو اردو میں، تو مثال بیان کی جاتی ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، اصل میں تو مثال بیان کی گئی، لیکن ظاہر ہے یہ ہم اس کے بہتر ترجمہ یہی کہ مثال بیان کی گئی ہے، یا پھر مثال بیان کی جاتی ہے. مثلاً ایک مثال، کوئی ایک مثال نکرا ہے، کامن ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. دربا یضربو بہت کثیر المعانی لفظ ہے، بیان کرنا اس کا ایک معنی میں ان میں سے ہوتا ہے، بہت سارے دوسرے معنی بھی اس کے ہیں. اور مثلا جو ہے مثال فاستمعوا لہ، فا پس استمع، اچھا دیکھیں سمع تو جو ہے وہ سننا ہوتا ہے، اور جب یہ آگے ایک خصوصی ورب کی جو حالت فعل کی جو حالت ہے، ساتویں باب افتعال، افتعال استمع، جب یہ استماع بنتا ہے تو اس میں پھر دوسرے معنی سننے کے پیدا ہوتے ہیں. لیکن کیسے سننا ہے؟ بہت ہی کان لگا کر سننا ہے. پے ہیڈ، ہول ایئرز جسے کہتے ہیں نا، ہول ایئرز، تو ایسے ہے کہ پورے کان لگا کر توجہ سے بات کو سننا. تو پھر جو ہے یہ استماع ہے لہو، اس کو، تو پھر غور سے سنو اس کو، یعنی یہ جو کس کو سنو غور سے؟ یہ جو مثال بیان کی رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے پہلے کہ لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو. لہٰذا یہ صرف دیکھیں کہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی بات ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرمایا، اس کو غور سے، اس میں کیونکہ اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت حکمتیں اس کی پوشیدہ ہیں، اور اس میں بڑی بلاغت ہے. جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو ظاہر ہے اس جیسا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو اس کے اندر تو اس پہ جتنا اس پہ بات کی جائے مثال کی یہ کم ہوگا. استماع یستمع، استماع جو ہوتا ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے سمیع، اور یہ سارے لفظ ہوتے ہیں کان لگا کر سننا، بہت ہی غور سے سننا. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وہ آیت ہے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو انتہائی توجہ کے ساتھ، فَاسْتَمِعُوا، وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے جو ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور تاکہ تم جو ہے پھر اس پہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وہ کرے. بہرحال وہاں پہ بھی یہ غور سے سننے کے معنوں میں آیا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تدعون پکارتے ہیں، دعا یدعو دعوتاً و دعاءً، پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. دعوت دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، پکارنا بھی مطلب ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، من دون جو ہے بغیر کو کہتے ہیں، چھوڑ کے، سوائے اللہ کے، اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دوسروں کو. ظاہر ہے لن یخلقوا ذبابا، لن ہرگز نہیں، لن جو ہے حرف نفی ہے، حرف نفی تاکید ہے، ہرگز نہیں. ایک تو ہوتا ہے نہیں خالی، پھر ایک اس میں بہت زور پیدا کرنے کے لیے ہرگز نہیں، تو وہاں پہ پھر لن لایا جاتا ہے. ورنہ حرف نفی تو دوسرے بھی ہیں، لا بھی ہے، ما بھی ہے، اور بھی ہے، لیسا بھی، یہ سارے ہیں. لیکن لن جب آئے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی نفی تاکید، بہت زور دے کر، ہرگز نہیں یخلقو، وہ پیدا کرتے، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذبابن،
ذبابن مکھی بھی، ایک مکھی بھی. دیکھیے ذباب جو ہے مکھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی ہم دیکھتے ہیں. ذباب جو ہے، لیکن اس میں یہاں پہ جو خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات ہے، ذبابن نکرہ کے طور پر. عام طور پر کسی بھی اسم کے اوپر اگر دو تنوین آ جائے تو پھر وہ نکرہ کی ہوتی ہے علامت. اگر اس سے پہلے الف لام آ جائے تو پھر وہ جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے. تو ذبابن بالکل نکرہ آیا ہے، اور نکرہ جب آتا ہے تو اس میں دو معنی جو ہے وہ دیتا ہے، ایک تحقیر کے معنی دیتا ہے اور ایک عمومیت کے معنی، جنرلائزیشن کے معنی دیتا ہے. تو ذبابن سے مراد ہوگا کوئی بھی مکھی، ایک مکھی، کوئی یعنی بالکل مکھی جیسا، بالکل جو وہ ہے ادنا سی جو مخلوق ہے، وہ بھی یعنی وہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. تو اس میں ذبابن جو تنوین ہے اس میں خود ہی یہ جو ہے تحقیر موجود ہے کہ یہ اتنی حقیر چیز بھی جو ہے یہ پیدا نہیں کر سکتی، اتنی چھوٹی سی چیز بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِجْتَمِعُوا لَهُ، وَلَوِجْتَمِعُوا لَهُ اصل میں تو یہ ہے واو اور کے معنی میں لو جو ہے اگرچہ کے معنوں کے اندر آتا ہے، لو اگرچہ. اور آگے ہے اجتماع، جیسے ابھی ہم نے اس اوپر دیکھا نا استماع، تو یہ ہے اجتماع، وہی باب ہے، باب افتعال ہے، سیونتھ فارم آف دا ورب ہے. اجتماع مطلب اکٹھے ہو جانا. والے، والا، اور اگر وہ ہو جائیں یعنی اصل تو ہے ولو، اجتماع ہے تو اکٹھا پڑھنے کے لیے واو کے نیچے زیر آ گئی ہے، ورنہ تو یہ لفظ ہے ولو ہے، ولو اجتماع. اگر وہ اکٹھے ہو جائیں لہو اس کے لیے، اگرچہ وہ نہیں وہ اس کے پیدا کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، آگے وہی لفظ ہے اجتماع یا اجتماع، اجتماعون، یہی لفظ اردو میں اجتماع ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے. وَإِن اور ان، وہ پھر جو ہے حرف شرط ہے، ان اگر یسلبہم یسلب، سلب جو ایک لفظ ہے، سلب یا سلب جو اسے کہتے ہیں، اور ہم وہ تو اور اگر سلب، اردو میں سلب کرنا معروف ہے، بالکل معروف آتا ہے. سلب کر لیا، چھین لیا. سلبی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا، دو قسم کی اردو میں، یعنی یہ جو اردو میں کیا ہر زبان میں کسی چیز کا ایک منفی پہلو ہوتا ہے، ایک مثبت پہلو ہے. تو منفی پہلو کو سلبی پہلو کہتے ہیں اور مثبت پہلو کو ایجابی پہلو کہتے ہیں. تو سلب اور ایجاب جو ہے مثبت اور منفی یہ ہو گئے. تو وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر وہ چھین لے، اگر جو وَإِن يَسْلُبْ، وَإِن يَسْلُبْ اگر وہ چھین لے ہم ان سے، اگر وہ چھین لے ان سے، ٹھیک ہے. سلبا یسلب سلبن، چھین کر لے جانا، چھیننا. اردو میں سلب کرنا بمعنی چھیننے کے معنی معروف ہے. الذباب شیء اگر وہ مکھی کوئی یہ ہے، مکھی کوئی بھی چیز، شیء کوئی بھی چیز. دیکھیں پھر وہی جو ابھی میں نے کہا تھا ذبابن کوئی بھی مکھی. اب شیئن کوئی بھی چیز بالکل جنرلائزیشن ہے اور کامن ناؤن کے طور پہ جو ہے نکرہ کے طور پہ یہ وہ آتا ہے. اچھا دیکھیں یہ جو ذباب ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. پہلی دفعہ آیا ہے ذباب لفظ، اس کا مادہ زال با، اور اس میں ورب بھی اس کا ہے اپنا الگ طور پہ. ورب بھی ہر جو عربی کے 95% الفاظ ہیں وہ یہ جو 3 حرفی مادہ ہوتا ہے جس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یا انگلش میں اس کو ٹرائی لٹرل روٹس کہتے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ بنتے ہیں 95% الفاظ. جیسے مکھی ذباب جو ہے یہ زال با سے بنی ہوئی ہے. اس کا اپنا ورب ہے زبا، جو زبو جو ہے معروف ہے. اچھا اس کا عام معنی جو معروف معنی ہے وہ دور کرنا، ہٹانا، دفع کرنا، روکنا. وارڈ آف، یہ دیکھیں وارڈ آف ہوتا ہے نا، جیسے مکھی آپ کے چہرے پہ آ رہی ہے تو آپ ہاتھ مارتے ہیں، جس سے وارڈنگ آف. ڈیفینڈ کرنا، ریپیل کرنا. تو یہ جو ہے اس کا جو ہے اس کے معنی میں اس کا جو ورب ہے اس کے معنی میں یہ ہے. اب اس سے ذباب پہ جو ہے یعنی کہ ذباب کے معنی میں پھر جو ہے لفظ ذباب جو ہے اس میں حرکت، چکر، چبھنا، بار بار تنگ کرنا، ہٹانا، اس کا وہ تصور پایا جاتا ہے. تو ذباب کا مطلب ہوا کہ وہ جسے بار بار ہٹایا جائے اور پھر وہ لوٹ آئے، تو وہ پھر ذباب ہوگی. اس کے یہ ایک لغوی اس کی جو ہے وہ آپ کو یاد رہے گا جو ہے ذباب پھر مکھی کے معنوں کے اندر. تو اس کے ایٹمالوجی ہے یا اس کی آپ کہہ لیں اشتقاق ہے یا اس کا ایک اوریجن ہے کہ کیسے اس میں یہ معنی پیدا ہوئی ہے. لا یستنقذوہ، لا نہیں
यस्तनकिज़ू हो। अच्छा देखें, ये बज़ाहिर मुश्किल सा लफ्ज नजर आता है, लेकिन इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। नहीं, ला नहीं, यस्तनकिज़ू हु, उसको छुड़ा सकते, मिन हो, उससे, मक्खी से, उस मक्खी से। अच्छा, पहली बात पहले देख लें कि ये जो है यस्तन की जूहू, इस तन का ज़ा है, ये लफ्ज जो है असल में नून कॉफ जाल मादा है, और बाबे जो इस्तफ़आल होता है, 10th फॉर्म ऑफ द जो वर्ब होती है, इस तन कज़ा, यस्तन की जो, इस्तिनकाज़न। अच्छा, छुड़ाना या बचाना या बचाने के लिए ख्वाहिश करना, या ये जो भी है वो मानी होती है इसमें, ये मानी पाए पाए छुड़ाने बचाने के मानों में। तो जो है इस तनका से, अच्छा इसे उर्दू में कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो है, लेकिन वो मारूफ नहीं है। अच्छा, ये छुड़ाना किस किस के छुड़ाना है? इसमें कब्जे से छुड़ाना, किसी की कैद से छुड़ाना, दुश्मन में अगर मसलन कब्जा की हो किसी चीज़ पे, उसको वागुजार करवाना, रेस्क्यू करना, किसी मोलिक फितना या बुरान से निकालना। तो इसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन के जो है मानी पाए जाते हैं, ये छुड़ाना है। देखें, तो ये छुड़ाने की भी एक सेंस है, रेस्क्यू की सेंस है, आप निकालें किसी चीज को उससे। तो उर्दू में से इनकाज जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, अच्छी उर्दू के अंदर इनकाज, जो निजात दिलाने के अंदर, या अगर आजकल जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं उसको उर्दू तर्जमा करेंगे तो फिर कहेंगे इनकाजी कार्रवाई जो है, इनकाजी रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये वहां पे भी यही कहा गया कि मक्खी उनसे कोई चीज ले गई है, एक फूड का छोटा सा खुराक का हिस्सा ले गई है, उससे वापस लेके आना है, ये एक किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन ही है। मैं कि ये इनके जो माबूद हैं, ये तो ये काम भी नहीं कर सकते, ना वो पैदा कर सकते हैं, तक पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की मशीन है इसकी, जाहिर है। तो उससे तो जो है ये अगर जो है इससे उनसे मक्खी कोई चीज ले जाए खुराक, तो वो भी नहीं छुड़ा सकते उसे। ये उनकी बेबसी का आलम है। दाउफ तालिब, दाउफ तालिब जो है ना, कमजोर है, ज़ईफ से है। दाउफा या दाफो दाफन, ये वही है। दौफ जैसे उर्दू में जोफ कहते हैं, जोफ कमजोरी को कहते हैं। दाउफा कमजोर है, अतालिब मांगने वाला, हम उर्दू में मारूफ है मांगने वाला तालिब। वह मतलूब, तालिब और मतलूब उर्दू के दोनों लफ्ज हैं। तालिब मांगने वाला, मतलूब जिसे तलब किया गया, जिससे मांगा गया, मतलूब चीज है, माबूद के मानों में है यहाँ पे। यानी मांगने वाला भी कमजोर है और जिससे मांगे जाने वाला है वो भी कमजोर है। बेहतरीन जबरदस्त बलागत का जो है एक कमाल है कि दाउफुत तालिब व मतलूब, यानी कुरान का ये बलागत की जो किस्म है, इसको इजाज, इजाज कहते हैं। इजाज, ऐन से नहीं, या से, इजाज। इजाज का मतलब होता है इख्तिसार, ब्रेविटी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये वो बात है असल में, इजाज की बेहतरीन मिसाल है, कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मनी पैदा कर देने। तो क्या कहते हैं, ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, दौफुत तालिब वल मतलूब, दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन शिरक और शिरक के फलसफे का पूरा जहान जो है, इस दो अल्फाज ने उनको मुनहदम कर दिया है। और पुजारी और माबूद दोनों की जो है बेबसी बिल्कुल खोल के जो वाजे कर दी है। तो ये अजीम जो है जो आयत है, इसके हवाले से कि इसके अंदर बेशुमार, अल्लाह ताला ने जब मिसाल बयान फरमाई है, तो इस मिसाल फरमाया कि लोगों गौर से सुनो इस मिसाल को, तो इसके अंदर बेशुमार हिकमतें पोशीदा हैं यकीनी तौर पर। कोई साथी इन आयत का तर्जमा में से आयत का पढ़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करना चाहे तो नहीं कर सकते, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो इसे छुड़ा भी नहीं सकते। मदद चाहने वाला भी कमजोर और जिनसे मदद चाही जाती है वो भी कमजोर। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन। देखिए ये जो है वो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आखिरी रुकू है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि ये बड़ा जामे मकाम है, जैसे मैंने कहा है, थोड़ा सा इंट्रो में भी हमने लेके भेजा है। यहाँ कुरान की दावत को दो हिस्सों में तकसीम करके पेश किया गया है, एक दावत अमूमी है और एक दावत खुसूसी है। दावत अमूमी जो है ईमान के आलमगीर पुकार है, जब भी अभी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या जो अन्नास, ये यहाँ से शुरू हुआ है। तो पूरी लोगों को, इंसानियत को, उनको दावत दी जा रही है तमाम, कि अल्लाह पर ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और आखरत और पास बादल मौत, जन्नत, दोज़ख सब पर ईमान। ये वो बुनियादी मरहला है जहाँ सिर्फ मानने की दावत दी जाती है, क्योंकि जब तक कोई अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा नहीं, तो इबादत का अगला जो बात की गई तकाजा बिल्कुल बेमानी है। इस रुकू में पहली बात बताई गई है, तौहीद की अकली दलील दी गई है, मिसाल मक्खी की मिसाल दी गई है।
مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے دی گئی. دیکھو تم جن بتوں کی عبادت کرتے وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے, پیدا نہیں, تخلیق نہیں کر سکتے. اور اگر تخلیق کو چھوڑو, اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی چیز لے جائے مکھی تو اسے واپس نہیں لا سکتے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیمانسٹریشن کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو توڑ دیا اور کہا کہ دیکھو ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس نے توڑا ہے, ان کو جو ہے وہی پھر اس کا نتیجہ کیا ہے, ضعف الطالب و مطلوب, کمزور ہے پکارنے والا اور جسے پکارا جا رہا ہے. اور دعوت خصوصی پھر ہے, آخری 2 آیات ہیں آگے, ایمان والوں کو ان کو جو ہے خطاب کیا گیا, یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے, پہلے یا ایھا الناس کا خطاب ہے. تو جو آج ہم نے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے, اس کا جو ہے مشرکین کے شرکاء کی حقیقت بتائی گئی ہے. یہ آیت بلاغت کے اعتبار سے قرآن کے بہترین مقامات میں سے. اس بلاغت, اس آیت کے اندر اسلوب خطاب جو ہے, تمثیل جو ہے, اور حکیمانہ جو طنز کیا گیا ہے, ایجاز اختصار جو ابھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے, وہ تقابل کیا گیا ہے, یعنی معبود حقیقی, خالق حقیقی سے جو ہے ان بتوں کا. اور پھر جو صوتی اور لفظی حسن بھی ہے کہ فاستمعوا لہ ولوجتمعوا لہ, دیکھیں یہ سارے کے سارے طالب و مطلوب, یہ صوتی حسن بھی سب کچھ اکٹھا کر دیا گیا اس آیت کے اندر. اور اس کی بلاغت میں تھوڑا سا ایک آگے بعد میں ایک سلائڈ بھی ہم نے اس میں اضافی طور پہ شامل کی ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس کوئی عقلی دلیل اور نقلی دلیل نہیں ہے. نہ تو کہیں پہلے یہ لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر, لٹریچر میں اور مذہبی لٹریچر میں اور مذہبی کتابوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں, نہ اس کو عقل تسلیم کرتی ہے. یہ محض ان کی جہالت اور حماقت ہے. اب ان کے فعل کی قباحت کو ایک مثال دے کر واضح کی جائے. اچھا, یہ مثال کس طرح کی مثال ہے؟ یہ جو تمثیل ہے جس کو پیرابل کہتے ہیں, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تحقیری تمثیل ہے, ہیوملیٹنگ پیرابل ہے. اور وہ کیوں ہے کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جو معبودان باطل کی حقیقت کو انتہائی حقیر بنا کے رکھ دیتی ہے اور کمزور بنا کے دکھاتی ہے. یعنی دیکھو, اگر تمہارے خدا ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے تو وہ خدا کیسے ہوئی ہے؟ یہ تمہارے معبودوں کی حقیقت ہے. تو اس کو ہم ایک کہہ سکتے ہیں, اس کی جو کیٹیگری کو ایک تحقیری تمثیل ہے. پھر یہ ایک عقلی دلیل بھی ہے, ریشنل آرگومنٹ بھی ہے کہ یہ محض جذبات نہیں ہے بلکہ خالص منطق ہے. یہ تمہارے سارے دیوی دیوتا جن کو تم پکارتے ہو, اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں, تخلیق کی بات ہے, تو نہیں پیدا کر سکتے. اور اگر سب مل کر اپنا زور لگا لیں اور وہ نہیں کر سکتے, تو ان کی بے بسی کا تو عالم یہ ہے کہ اگر ان سے خوراک کا ایک ذرا کوئی ایک مکھی چھین کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے. دیکھیں پھر یہ کیسے خدا ہوئی ہے؟ خدا تو وہ ہونا چاہیے جو سب کا مالک اور خالق اور رازق اور سب کچھ ہو, لیکن یہ کیسے ہوا؟ تو دیکھیں یہ ایک عقلی دلیل بھی جو ہے. پھر مکھی کا ذکر ہی کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں مکھی جو کامن فلائی ہے, انتہائی معمولی, کمزور, حقیر اور نظر انداز کی جانے والی مخلوق ہے, لیکن حیرت انگیز ساخت رکھتی ہے. اس کی آنکھیں, پر, اعصابی نظام بڑا پیچیدہ ہے. اگر یعنی تمہارے معبود جو ہے ایک معمولی جیسی, جو انسان اور عام جیسے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ معمولی سی مخلوق ہے اور بالکل چھوٹی سی مخلوق ہے اڑنے والی, وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے, تو وہ پھر پوری کائنات کا انتظام اور کائنات کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ مثال تضاد کے ذریعے استدلال ہے. دیکھو تمہاری اپنی لاجک کے اندر, تمہارے اپنے عمل کے اندر, اس میں لاجک میں جو ہے وہ تضاد ہے. یہ ہے تو دعویٰ بہت بڑا کرتے ہو یہ معبود ہے لیکن قدرت صفر ہے. تو یہ دیکھیں کہ کس طریقے کی ایک مثال بیان کی گئی. اچھا, مکھی کی تخلیق پہ تھوڑا سا وہ دیکھ لیں کہ مکھی جیسی بظاہر مخلوق تو مظاہر تو معمولی مخلوق ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کے اندر حیرت انگیز حیاتیاتی پیچیدگی پائی جاتی ہے, بڑی بایولوجیکلی بڑی کمپلیکس ہے یہ. دیکھیں اس کی ہمیں اب تک جو سائنس ہمیں معلوم ہے اس میں کہ اس کی آنکھیں جو ہے بڑی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں, اس میں ہزاروں ننے چھوٹے چھوٹے جو ہے عدسے ہوتے ہیں, تھاؤزنڈز جو ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ ہر ایک ان میں سے انڈیپینڈنٹلی ایک الگ زاویے کو, الگ زاویے سے الگ چیز کو دیکھتا ہے. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کئی ہزاروں آنکھیں ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, جس سے ایک بڑا وسیع اور تیز رد عمل جو ہے وہ امپلسز جنریٹ ہوتے ہیں, اور بصری نظام اس کو ظاہر ہے بصری نظام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے اتنے 600 آنکھوں کے ساتھ یا ہزاروں آنکھوں کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا پھر رد عمل بھی اسی طرح ہے. اس لیے دیکھیں کہ آپ اس کو کچھ اینٹیسپیٹ کریں اس کو مارنے کے لیے, تو پہلے سے کہیں سے اڑ کے چلی جاتی ہے. پھر اس کے جو پر ہیں, ونگز ہیں,
وہ بڑے باریک عضلات ہیں، فائن مسل سے ہیں بنے ہوئے، اور ان میں جو اعصابی پھر جو آپ کہہ لیں کہ امپلسز پیدا ہوتی ہیں، نیورل امپلسز کے تحت جو ہے وہ فی سیکنڈ سینکڑوں بار حرکت کرتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ، اور بڑی مہارت سے پرواز اور پھر توازن برقرار رکھتی ہے ان کی وجہ سے وہ، تو جو ہے اس کا اعصابی نظام پھر نہایت منظم ہوتا ہے، جو آنکھ اور پر اور ٹانگوں اور حسی اعضاء جو سینسری آرگنز ہوتے ہیں، سینسری آرگن جو ہوتے ہیں آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد، یہ 5 جو ہے سینسری آرگنز ہوتے ہیں، ان کے درمیان فوری رابطہ قائم رہتا ہے تاکہ خطرے سے بچ سکے۔ تو اس طریقے سے دیکھو یہ بہت ہی حیرت انگیز نظام ہے اس کا، اینی وے یہ ساری ساخت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس مخلوق کو انسان معمولی سمجھتا ہے اس کی تخلیق بھی انسانی قدرت سے کہیں باہر ہے، اور خالق کی حکمت کی ایک روشن دلیل ہے یہ بات جو بتائی گئی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری وما قدرو، ٹھیک ہے، پہلے یہی وہی تھا، آگے قدر اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے واؤ سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، وما قدرو جو ہے نہیں انہوں نے نہیں قدر کی، ماں نہیں قدرو قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق کا قدری ہی جیسا حق تھا اس کی قدر کا، یعنی انہوں نے، یعنی یہ دیکھو اگر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنا لیا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ بڑا بڑا ظلم اور شرک کیا ہے کسی نے، یہ قدر نہیں ہے اللہ کی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی، لام زبر لا جو آیا ہے یہ حرف تاکید ہے، لام تاکید ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نہایت قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز اور غالب ہے جو ہے۔ اللہ یستفی، اللہ جو ہے چن لیتا ہے، یستفی یہ جو ہے صاد فا واو مادہ ہے صفا، یعنی کسی جو چیزوں کو، یہ اسی سے وہی چیز ہے صفائی، یہ ساری چیزیں الگ کر دینا کسی چیز کو بالکل صاف، اس سے جو ہے باب افتعال ہے وہی جو ہے 8ویں فارم ورب کی، استفا یستفی استفاءن، اسی کا مفعول جو ہے مصطفیٰ ہے، جو چنا گیا، مصطفیٰ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا لیکن یہ جو چننا ہے یہ عام چننا نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے، اس میں خاص کو کسی خاص چیز کو منتخب کرنا، بہترین کو چننا، عزت اور منصب دینے کے لیے چننا، برگزیدہ کرنے کے لیے چننا، تو یہ چیزیں شامل ہیں۔ اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ دیکھے فرمایا اللہ یستوی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکہ ملائکہ میں تھے، رسولن پیغمبر، یعنی رسول پیغام پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی چن لیتا ہے پیغام پہنچانے والے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ بے شک، یعنی جو ہے رسول ہیں وہ رسول ملک ہیں فرشتوں والے بھی، اور رسول بشر بھی ہیں، 2 فرشتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، سمیع خوب سننے والا، بصیر خوب دیکھنے والا، یہ دونوں صفت مشبہ ہیں، صفت مشبہ میں کوئی چیز اپنے انتہائی درجے کے اندر بہت اور دائمن پائی جاتی ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو درمیان میں ہے، ایدیہم ایدی جو ہے ہاتھوں، ید ہاتھ ہوتا ہے، ایدی اس کی جمع ہے، ہاتھوں میں کے درمیان میں ہے، ہم ان کے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے وہ جانتا ہے۔ اچھا بین ایدیہم ایک عربی میں جو ہے پوری اصطلاح محاورہ کہہ لے، مطلب جو چیز ہاتھوں کے درمیان میں ہے آپ کے، وہ کیا ہے آپ کے سامنے، تو اصل میں یہ سامنے کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ، یعلم ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے وہ جو ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے وہ، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ترجع الامور، ترجع رجع لوٹتے ہیں، امور تمام جو ہے، امور جو ہے سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان آیات کے کچھ ایسی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع و بصیر ہے۔ کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں آپ جو ہے یہ جو حقیقت شرک جو ہے ابھی ہم نے دیکھی ہے
کہ یہ اس کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہے، اور پھر انہوں نے شرک میں مبتلا ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی انہوں نے، یعنی وہ اللہ کے واضح آثار قدرت اور عجیب و غریب مخلوق دیکھتے ہیں، ہر روز چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر بھی وہ ایسے عاجز اور بے بس معبودوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں جن میں سے کسی کوئی مدد کرنے کی طاقت ہے، نہ کوئی اختیار ہے ان کے پاس۔ تو یہاں شرک کی بنیادی غلطی لائی گئی ہے کہ جب آدمی اللہ جو حقیقی مالک اور خالق اور معبود ہے اس کی قدر ہی نہ پہچانے، تو پھر وہ مخلوق کو خدا کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے، حالانکہ مخلوق خود محتاج اور محدود ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کی بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے کہ لوگ جن چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہے ان لوگوں نے نہیں پہچانی اور کھو دی ہے۔ کمزور معبودوں کی بے بسی کی مثال جو ہے نمایاں کر کے اس میں پیش کی گئی ہے کہ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی کمزوری ان سے صادق آتی ہے یہ مثال جو انسان کی عقل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جیسے مثال مکھی کی دی گئی ہے یہاں پہ کہ سارے کے سارے تمہارے معبود بھی مل جائیں تو مکھی جیسی حقیر مخلوق پیدا نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کے پاس اپنے دفاع، اپنے اختیارات، اپنی قدرت کا ادنا بھی ثبوت نہیں ہے، ان سے فرجاد اور توکل تم رکھتے ہو، کس قدر بے معنی اور خود فریبی کی بات ہے۔ یہ اختیار تو صرف اور صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے علم و قدرت سے فیصلے کرتا ہے اور اسی کے حکم سے سارے امور جو ہے چلتے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اللہ کو قوت و غلبہ جو ہے، اللہ کی قوت و غلبہ اصل معیار جو ہے یہ ہے ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کمزور، عاجز اور بے بس نہیں ہے، اسے کسی سہارے اور شریک کی حاجت بھی نہیں ہے، وہ قوی ہے، اس کی قوت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ غالب اور بالا دست ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے ارادے پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کے قبضے میں ہے اور اس کے سامنے عاجز ہے، وہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے پورا کر دیتا ہے اور اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ بس جو لوگ اللہ کی حقیقی قدر پہچان لیتے ہیں ان کے لیے شرک کی کوئی گنجائش پر باقی نہیں رہتی، کیونکہ طاقت اور اختیار اور حاکمیت کا واحد اور حقیقی مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بات جہاں بتائی گئی ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ما قدر اللہ حق قدرے کو جو ہے بتایا گیا ہے۔ اس لیے وجہ سے اور اس کے ساتھ یہی ہے کہ شرک کا تصور کے ساتھ جو بتایا کہ لوگ شرک کرتے ہیں، دیکھیں یہ اللہ کی قدر کو جنہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ آگے دوسری بات پر میں فرشتوں کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ فرشتے مشرکین عرب جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہود و نصارہ جو ہے حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو قرآن نے اس عقیدے کی سختی سے تردید کی ہے، فرمایا کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ سارے کے سارے انسان، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، عزیر علیہ السلام ہو، سارے کے سارے یہ سب انسان تھے، ان میں کسی میں بھی الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے فرشتوں میں اور انسانوں میں سے جس سے چاہے پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے، اور یہی ان کا اعزاز ہے، نہ ان کو کوئی خدائی کا درجہ یا الوہیت کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ پھر رسالت کے واسطوں کا ذکر کیا گیا کہ دیکھیں رسالت کے دو واسطے ہیں، دو واسطوں کا، جن میں ایک رسول ملک ہے، فرشتہ جو رسول ہے جو پہنچانے والا ہے، اور دوسرا پہنچانے والا بشر، رسول بشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے وحی لانے کے لیے چنے گئے، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو نبوت اور رسالت کے منصب پر چنا، بہت سارے آئے اس سلسلے میں، اور اس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ یہ انتخاب جو ہے، چننا جو تھا، خدمت دین کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کو کسی کو اللہ کی صفات ذات میں شریک کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں چنا کہ وہ اپنی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک کر لے، بلکہ اس لیے چنا ہے کہ وہ اس دین کو لوگوں تک پہنچا دے، یہ دین کو قائم کرے۔ یہ جو ہے وہ نبوت، یہ اعزاز ہے اس لحاظ سے، یعنی الوہیت نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع و بصیر آئی ہے کہ وہ بہت خوب اچھا جانتا، سننا والا ہے، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، مخلوق کی حاجات جو ہے وہ ان سے پوری طرح آگاہ ہے، سننے اور دیکھنے کی بنا پر۔ فرشتے بھی اسی کی نگرانی میں ہیں اور اس کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا کسی بھی مخلوق کو وٹس ایور فرشتے بھی کیوں نہ ہوں، ان کو اللہ کا شریک بنانا سراسر گمراہی ہے۔ آگے جو ہے وہ آخری دو آیات آ رہی ہیں، یہ ہے یا جو الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارقعوا، آگے اکٹھا پڑھیں گے تو آمنوا ارقعوا پڑھیں گے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، رکع یرکع رکوع کرنا،
وسجدو اور سجدہ کرو، وعبدو اور عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی. اس میں سجدہ یسجدو سجدن و سجودن، یہ جو ہے وہ سجدہ کرنا، عبد یعبد عبادتن جو ہے عبادت کرنا. وفعل الخیر اصل میں ہے یہ وافعلو جو ہے الخیر ہے، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہے یہ امر کے صیغے ہیں. ارقعو امر کا صیغہ ہے، اسجدو امر کا صیغہ ہے اسجدو، اعبدو جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، افعلو یہ بھی امر کا صیغہ ہے، بھلائی کے کام کرو، خیر کے کام کرو. فعلا یفعل فعلا کام کرنا، عمل کرنا. لعلکم شاید کہ، لعل حرف جو ہے اس طرح امید ہے، شاید کہ امید ہے اس بات کی کہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. وجاہدو اور جہاد کرو، جد و جہد کرو، فی اللہ اللہ میں، فی اللہ اللہ میں، اللہ میں مراد اللہ کے راستے میں، حق کا جہادی ہی جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس کے جہاد کرنے کا، جہاد ہی اس کے جہاد کا. دیکھیں اللہ کے راستے میں جہاد کا کوئی اور جو ہے چیز ایسی نہیں ہے، یہ پھر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے کے جہاد کی بات کی گئی ہے. جہادہ یجاہد و مجاہدتاً کوشش کرنا. ہوا اجتباکم، ہوا وہ ہے، اجتبا آ گیا، کوئی جیسے پہلے آیا تھا نا استفا، اب یہاں پہ اجتبا آیا ہے. ہوا اجتباکم اور اس نے تمہیں چن لیا ہے. وہ اچھا وہ بھی چننا تھا، استفا بھی چننا ہے، اجتبا بھی چننا ہے، لیکن دونوں چنوں میں فرق ہے. اس کا مادہ جو ہے جیم با واو ہے، ٹھیک ہے، اور باب افتعال میں جب آئے گا تو یہ بنے گا اجتبا، یجتبی، اجتبا ان چن لینا، منتخب کرنا. اچھا وہاں پہ جو تھا استفا یستفی استفا ان تھا، اور اس سے مفعول بنتا تھا مصطفیٰ. اچھا اس سے مفعول بنتا ہے مجتبا. تو مجتبا مصطفیٰ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، نام مبارک ہیں آپ کے. تو جن کو چن لیا گیا جو ہے، تو کسی کو قریب کر لینا، چننا، اپنے لیے منتخب کر لینا، اپنے دائرے قربت میں لے آنا، یہ جو ہے اجتباع ہے، یہ اجتباع ہے. اور مصطفیٰ کیا تھا؟ کسی خاص اس کے لیے چننا، مقصد کے لیے، کسی کو برگزیدہ کرنے کے لیے چننا جو ہے وہ اس کے اندر وہ معنی تھے. تو ان دونوں کا انشاءاللہ ایک کمپیریزن بھی جو ہے ہم پیش کریں گے. وما جالا اور نہیں ہے بنا جالا بنانا، جعلی چیز، بنائی ہوئی چیز جو ہوتی ہے 2 نمبر، لیکن وہ تھوڑا سا اردو میں سینس مختلف ہو جاتا ہے. یہاں پہ جالا کے معنی بنانے کے اندر ڈالنا، بنانا، مینوفیکچرنگ، کوئی اس معنوں کے اندر بھی یہ جو آتی ہے. اگرچہ مینوفیکچرنگ میں صنع بھی ہوتا ہے، لیکن جالا بنانے کے معنوں میں تو کوئی چیز بنائی، ڈالی. وما جالا اور نہیں بنایا یا نہیں ڈالی، علیکم تم پر، فی الدین دین میں، من حرج حرج کوئی بھی حرج، حرج تنگی مشکل جو ہے، ان تنگی گھٹن دشواری یا دل کی وہ حالت جس انسان کا دل گھبرائے، مشقت یہاں مراد ہے، مشقت سختی مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ڈالی، یہ سختی نہیں بنائی. ملت ابیکم، ملت ابیکم جو ہے یہ اصل میں وہی پیچھے سے جو فعل امر چلے آ رہے ہیں، یہ بھی فعل امر ہے کہ تم ملت ابی، ابی جو ہے فادر، باپ، والد، کم تمہارا، تم اپنے ملت، تم اپنے والد جو ہے کی ملت، ابراہیم علیہ السلام، یعنی تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے. ابھی جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا وہ وہی ہے، یعنی وہ ہوا جو ہے وہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے وہی. سماکم، سماکم یہ سین میم واو جو ہوتا ہے سمو، جس کا مادہ تسمیہ، جیسے نام وغیرہ جیسے کہتے ہیں، اسی سے ہے. سما یسمی تسمیتاً، تسمیہ نام رکھنا. وہ سما اس نے ہی نام رکھا ہے، کم تمہارا، المسلمین مسلمان، اسی ہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا نام جو مسلمان ہے، ہم مختلف لوگ کرسچین، جوڈزم، یہ ان انبیاء علیہ السلام کے نام جوڈا اور کرائسٹ اور ان کے ناموں سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبلو، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں وہ بھی ان کا نام یہی تھا. وہ فی حاضہ، اور اس امت میں بھی، اس قرآن میں بھی، یا اس قرآن سے پہلے جو بھی کہہ سکتے ہیں یہی نام تھا، اور اس قرآن میں بھی یہی نام جو دیا گیا.
لیجکونو، لمز لی جو ہے کے لیے، تاکہ کون ہو جاؤ، اور رسول ہو جائے، شہیدن گواہ، علیکم تم پر، تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر، وتکونو اور تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر۔ یہ ہے جو بات بتائی جا رہی ہے۔ فاقیمو اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، والزکاۃ وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا اور واعتصموا جو ہے یہ وہی واعتصموا باللہ یہاں پہ آئے، وہاں واعتصموا وہاں پہ سورہ ال عمران میں بھی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام رہو حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، وہاں پہ اللہ کی رسی کو، یہاں پہ ہے اللہ کو تھام لو۔ اعتصم یا اعتصم، اعتصامن، یہ اعتصام لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے پکڑنا، مضبوطی سے تھامنے کے معنوں کے اندر، یہ بھی باب افتعال ہے۔ ہوا مولاکم، ہوا وہی تو ہے، اللہ رب ہے، مولا ہے تمہارا، کارساز ہے تمہارا، جو ہے مولا بہت کثیر المعانی لفظ ہے، آقا اور مالک اور مددگار، سرپرست، گارڈین، کارساز، ولی، سارے معنی، وہی تو تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، پس نعمہ جو لفظ ہے ہم اس کو پہلے بھی پڑھتے چاہ رہے ہیں، یہ حرف مدح ہے، یا اس کو فعل مدح کہتے ہیں، مدح تعریف، کتنی اچھی چیز ہے، کتنے اچھا کوئی جو ہے وہ ہے، اس کو جو ہم کہیں گے تو پھر نعم لائے تھے، فنعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، بس کتنا اچھا کارساز ہے وہ، نعم حرف مدح ہے، فعل مدح، بہترین، بہت اچھا، یعنی اس کا آپ سب سے بہترین معنی یہی کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا ہے وہ نصیر، مددگار، نصرہ سے، نصیر جو ہے نصر ان سے مبالغے کا صیغہ ہے، نصیر، بہت مددگار، بہت اچھا مددگار، کتنا اچھا ہے۔ آخری آیات کا کچھ ابھی ترجمہ پڑھ دیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقین کریں جب ترجمہ سنتے جا رہے تھے تو دل جو ہے ایسا ہے کہ ایمان اور شکر کے جذبے سے لبریز ہوتا جا رہا ہے، کہ دیکھیں اس کو پھر سے پڑھیں، ترجمہ آپ کے سامنے عزیز بہنوں اور بھائیوں، امت مسلمہ کا منشور دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تُس نے چن لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے اپنے کام کے لیے۔ دیکھیں اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے، لیکن اعزاز خالی اعزاز نہیں ہوا کرتے، اعزاز جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آیا کرتے ہیں، احتساب کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر تمہیں اس کے کام ذمہ لگایا ہے، وہ یہ کام تمہارا ہے کہ تم لوگ، رسول تم پر گواہ، تم لوگوں پر گواہ، یہ تمہارا کام ہے۔ تو اگر اس کام کو نہیں کیا تو پھر اس ذمہ داری کے جو احتساب ہوگا وہ بھی سخت ہوگا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ عظیم مقام ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ چند آیات ہیں صرف، بڑی اچھی، قرآن کا عظیم مقام ہے، اس کو جو ہے تحفیظ، اس کو حفظ کر لیں۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، کسی اور نام سے مت کہلوائیے اپنے آپ کو، جو ہے مسلمان ہی کہلائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ ابھی ہم اس کے دو چار اس کے اچھے اہم جو ہے اس کے مباحث ہیں، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذاتی جو تزکیہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری کا منصب بتایا گیا۔ پہلے سورہ حج کا یہ اختتامی رکوع ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ پہلے سورت کے رکوع کے آغاز میں تمام لوگوں، انسانوں کو دعوت دی گئی تھی، اب مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، خطاب کیا جائے رکوع کرو، سجود کرو، سجدے کرو، یعنی عبادت کے معاملے میں، اور اعمال خیر کا حکم دے کر بتایا گیا ہے کہ حقیقی فلاح عملی بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔
امت مسلمہ کو براہ راست خطاب فرما کر انہیں عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اپنے اندر جن صفات کا پیدا کرنا ضروری ہے ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ فَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ بھلائی کے کام جو لوگوں کی انسانیت کے ہیں وہ بھی کرو۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ کی خیانت واضح کی گئی کہ انہوں نے بیت اللہ کو توحید کے مرکز کی بجائے شرک کا مرکز بنا لیا، اور اس کی جو اصل ذمہ داری تھی اس گھر کی توحید کی وہ ادا نہیں کی۔ اس بنا پر ان سے تولیت کا منصب لے کر یہ عظیم منصب اب امت مسلمہ کو سونپ دیا گیا ہے تاکہ وہ بیت اللہ کی حقیقی روح اور مقصد کی پاسداری کر سکے۔ اچھا، پہلے نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز اس امت کی قیادت و امامت کی بنیادی تربیت ہے، جو بندگی، عاجزی اور اللہ سے عہد وفا کو تازہ کرتی ہے۔ یہ ایک عہد وفا ہے جو ہم 5 وقت جو اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر یہ عہد وفا ہی نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں جو ہے ان کا کیا ذکر ہے۔ یہ انسان کو اقتدار کی آزمائش میں تکبر اور رعونت اور غرضی سے بچا کر اللہ کی حاکمیت کا شعور دیتے۔ اللہ حاکم ہے، اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہر ایکشن میں، ہر عمل میں، ہر جو ہے تحویل ہے ہماری ایک جو حالت ہے نماز کے اندر، اسے دوسری حالت میں جانے کے لیے ہم اللہ کی تکبیر جو ہے نا بلند کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا شعور دیتی ہے۔ پوری کی پوری نماز جو ہے مزین ہے اللہ اکبر کی تکبیروں سے۔ جو ہے وہ نماز دراصل وہ روحانی نظم ہے جو اسلامی ریاست اور اسلامی کردار کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس پہ تو جو ہے کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنے جو ہے تفصیلی ہے، لیکن اس کا خلاصہ آپ جی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کی گئی ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ اسلام دین مسجد جو اسلام میں جو دین ہے مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور معاشرے کی زندگی میں ہر طرف جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ اس میں قانون اور سیاست، معیشت اور معاشرت، یہ سب پہ محیط ہے۔ اللہ کی اطاعت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کو معیار بنائے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ خدمت خلق کی بات کی گئی، فعل الخیر، یعنی خیر کے بھلائی کے کام کرو۔ خدمت انسانیت کو امت کا لازمی وصف قرار دیا گیا۔ اسلامی قیادت کا مقصد صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر اور عدل فراہم کرنا ہے۔ فلاح اسی وقت ملتی ہے جب بندگی رب کے ساتھ انسانیت کی خدمت بھی شامل ہو۔ اچھا، آگے پھر فرمایا گیا جو آخری آیت ہے، امت مسلمہ کی اصل حیثیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ اگرچہ تفصیلی ہے، بہت ہی لمبا ہے، لیکن دیکھیں اس میں کوئی بریک ڈاؤن اس کا کر لے۔ سورہ حج کی یہ آخری جو عظیم آیت ہے، امت مسلمہ کا جو منشور امامت اور ان کی ذمہ داری کا منشور دے دیا گیا اس میں۔ یعنی گزشتہ آیت جو پچھلی تھی، امامت و سیاست کے کے لیے جو صفات درکار ہیں ان کا ذکر تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی تیاری کے بعد اصل فریضہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کو قرار دیا ہے۔ یعنی تم کوشش کرو، جہاد کرو۔ خالی یہ نہیں فرمایا کہ جہاد کرو، بلکہ فرمایا کہ ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، حق کا جہاد ہی۔ یعنی یہ جدوجہد ایسی ہو جس میں کسی قسم کی کوئی تساہل نہ ہو، ذہنی تحفظ نہ ہو، بالکل کلیئر ہو، مسلط کوشی نہ ہو، رکاوٹیں، حالات کا دباؤ کسی قسم کا قبول نہ کرو۔ اللہ کی اجتباع، جو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں رکھی ہے اور تمہیں ملت ابراہیم سے جوڑ دیا ہے اور تمہیں شناخت دی ہے مسلمین کی، یہ ہے، یہ تمہارے جو ہے یہ کام ہے جو تمہارے لیے عظیم منصب جو دیا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم انسانیت پر گواہ ہوں۔ تو یہ عظیم آیت ہے اس کا۔ اب جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ جہاد اور اس کی اقسام کیا ہے؟ جہاد کا مفہوم، لغوی مفہوم یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری ممکنہ طاقت کھپا دی جائے، استفراغ الوسع جو ہے، جتنی آپ کو پاس طاقت ہے وہ لگا دی جائے۔ علامہ راغب نے جہاد کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: ظاہری دشمن سے جہاد، شیطان سے جہاد اور اپنے نفس سے جہاد۔ تو زیر بحث یہ جو آیت ہے اس میں تینوں پہلو جو علماء نے فرمایا کہ شامل ہے۔ یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹانے کی کامل جد و جہد جو ہے کی جائے۔ یہ تمہارا جو تو اس کا مطلب ہے کہ جاہدو فی اللہ حق جہادی۔ اور بظاہر مقصد جو ہے مخالف حکومتوں کو مغلوب کرنا دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلا اور بنیادی ہدف انسان کا نفس امارہ ہے جو ایمان و اطاعت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک نفس اور خواہشات مسخر نہ ہوں
انسان اندر اپنے آپ کو مستقر نہ کرے، باہر والا جہاد بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بیرونی کامیابیاں بھی اعلاء کلمت اللہ کا جو ہے وہ حقیقی سبب نہیں بن سکتی۔ آپ کامیابی مل جائے گی آپ کو، لیکن وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، دیر پا نہیں ہوگی۔ اکثر باہر کا دشمن ہار جاتا ہے، آپ دشمن پہ قابو پا لیتے ہیں، مگر پھر مفاد اور آپس کی جو ہے آپس میوچل جو آپ کے انٹرسٹ مفاد ہوتے ہیں اور ہوس ہوتی ہے، پھر وہ مجاہد اور مجاہدین کو ہرا دیتی ہے۔ اور یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، آپ سب اگر 40 50 60 کی عمر کے سال کے ہیں تو یہ سب آپ نے دیکھا ہے، یہ آپ نے سامنے کہ اگر یہ تربیت اور یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر خود مجاہدین جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کے خلاف جہاد کی تاکید فرمائی اور اسے جہاد اکبر قرار دے کر اس کی مرکزی اہمیت کو جو ہے واضح کیا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد جو ہے، جاہدو احواہکم کما تجاہدون اعداءکم، تم اپنی نفس کے خلاف بھی ایسے جہاد کرو جیسے تم اپنے دشمنوں کے جو ہے مقابلے میں جہاد کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم کا سبب بھی بتایا، کیوں جہاد کرو تم؟ مسلمانوں کو حق جہاد کی جو کوشش کی حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یہ ہے وہ مقصد۔ اللہ نے انہیں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اور عظیم الشان کے لیے چنا۔ یہ کلمہ حق کیا ہے؟ یہ دین جو ہے یہ کلمہ حق ہے، اس کے لیے جو ہے وہ چنا ہے۔ قریش اور یہود جو ہے اس منصب پہ پہلے فائز تھے، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جو نسبت سے جو ہے وہ قریش کو یہ منصب دیا تھا، اور یہود کو جو ہے وہ گواہی لوگوں کے لیے اور اس میں رسول بھیجے یہ دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو پھر ان سے جو ان کو معزول کر دیا گیا اور یہ اعزاز اب امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ لہٰذا لازم ہے کہ یہ امت منصب کی لاج رکھے اور اس کی ذمہ داریاں پورے عزم و استقامت سے ادا کرے۔ جب دین میں حرج نہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج کا اصل پیغام یہ ہے کہ اللہ نے دین کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے، مگر اسے تمہارے لیے ناقابل عمل نہیں بنایا۔ اتنا بوجھ نہیں ہے کہ تم اٹھا نہ سکو۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہتا میں دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ یہود کی طرح خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر نہ ڈالو، بلکہ فطری آسانی سے چلنے والا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا، آپ امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب دو کاموں کی چوائس آپ کو ہوتی تو آپ نسبتاً آسان کام کو جو ہے وہ انتخاب فرماتے، اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ تاکہ امت کے لیے جو ہے حرج نہ ہو۔ یہ دین قبول کرنے کے بعد تمہاری مادی اور علمی اور روحانی ترقی کی راہیں بند نہیں ہوتی، بلکہ درست سمجھ اور صحیح عمل کے ساتھ یہ کھلتی ہیں یہ راہیں۔ صحابہ کی تاریخ اس کی زندہ دلیل ہے کہ انہوں نے دین اٹھایا تو علم اور عدل اور تہذیب کی جو راہیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کھول دی۔ پھر ملت ابیکم ابراہیم کہہ کر بتایا کہ یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، یہ اصل دین توحید ہے جس کی بنیادیں ہمیشہ سے ایک رہی ہیں، آپ اور اسے جامع صورت میں زندہ کیا جا رہا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ دین کے لیے قربانی اور استقامت کا عملی نمونہ ہے، اس لیے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ ایثار دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطالعہ کیجیے۔ لہٰذا آیت کی روح یہ ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بناتے ہیں، اور امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ملت ابراہیم کے اسوے پہ چلتے ہوئے دین کو بوجھ نہیں بلکہ ایک مشن سمجھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دین کو مشن سمجھا اور اپنی ساری زندگی اسی کے لیے جو ہے وقف کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کا خلیل اور دنیا کا امام انہیں بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی تعمیر کے بعد جو دعا میں آنے والے الفاظ تھے اس میں بھی مسلمین جو ہے وہ خطاب وہ ہے، مسلمین کا جو ہے لفظ ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہی دین دراصل ملت ابراہیمی ہے جس کے احیاء کے لیے انہوں نے جو ہے دعا کی تھی۔ اب جو ہے جو آخری بات جو اس میں بتائی گئی ہے، امت مسلمہ کے وجود کا مقصد جو ہے شہادت حق بتایا گیا۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ لام علت ہے، یہ وجہ بتا، لام آف پرپز ہے۔ امت مسلمہ کے وجود کا مرکزی مقصد کیا ہے؟ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم پوری انسانیت پر گواہی بنو۔ اور گواہی کس کی ہے؟ حق کی گواہی ہے، اس دین کی گواہی ہے، اس پیغام کی گواہی۔ یہ منصب پہلے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے نمایاں ہوا، پھر بنی اسرائیل اور جزوی طور پر قریش کو دیا گیا، لیکن وہ تو نااہل ثابت ہوئی ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورے نہ کر سکے، تو اب یہ امانت تا قیامت جو ہے امت مسلمہ کے سپرد کر دی گئی ہے کہ وہ دین حق کو
علم، اخلاق، عدل اور اجتماعی نظام کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے شہادت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ نے حق کو زندگی کا ہر دکھ اٹھا کر امانت اور دیانت کے ساتھ واضح کیا، اس کے مجمل جو ہے کھولے، اس کی مبہم باتوں کی وضاحت کی، احکام کو عمل میں ڈھالا اور فرض سے لے کر ریاست تک اجتماعی زندگی کو دین کے سانچے میں پرو دیا۔ اب یہی مشن امت کے حوالے کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ عملی نمونہ بن کر وہ حق کو نمایاں کرے، یہ ان کا ذمہ داری ادا ان پہ لگا گئی۔ پر اس کی بنیادیں جو ہے نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی رسی بتایا گیا۔ آخر میں اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ پر زور ہے کہ دین کی عمارت انہی ستونوں پر کھڑی ہے، اگر یہ ستون منہدم ہو جائیں تو دین کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اس کے بغیر شہادت حق جو ہے کمزور اور بالکل دھندلی ہو جائے گی، کوئی تصور نہیں شہادت حق کا ان کے بغیر، لہٰذا ان کو بھی قائم رکھو۔ اس مشن کی حفاظت کے لیے فرمایا کیا پھر کہ مشن کیسے کمپلش ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم آپس میں سر پھٹول کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دین کی جو اقامت کا کام ہے یہ نہیں ہو سکے گا۔ زمانہ بدلتا ہے، دباؤ آتے ہیں، بیرونی اثرات آتے ہیں، اجتماعی زندگی کو جو کمزور کر دیتے ہیں۔ جو امت بھی اللہ تعالیٰ پر توکل اور دین کے اس رشتے کو مضبوط کرے گی اور اسے جڑے گی تو پھر وہ ذمہ داری کا حق ادا کرے گی، اور اس کے مقابل پھر جو دوسرے سہاروں کی طرف کوئی دیکھے گا تو اس کا مقصد وجود پھر جو ہے مشتبہ ہو جائے گا، وہ امت کا نہیں، پھر وہ کوئی اور مقصد پورا کر رہے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے جو ہے اس بات کا کہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اسی پر بھروسہ اور اسی کے دین پر ثابت قدمی جو ہے یہ امت کے لیے کامیابی کی سب سے اولین اور بڑی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت ابراہیم اور ملت ابراہیم کے اوپر جو ہے قائم کر دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کا مقصد بتایا شہادت حق، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کما حق کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو نماز اور ہماری قربانی اور ہماری عبادات، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا سب کوئی اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، سونا، ہماری جو ہے اوقات، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وقت، ہمارا سب کچھ زندگی جو ہے وہ اس دین کے لیے ہو تاکہ جب اللہ کے حضور پیش ہو سکیں تو اللہ ہماری ان ہماری کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دائمی جنتوں میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وجزاکم